حضرت ربیعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار تھے، دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ فرماتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور توجہ سے دیکھتے رہے۔ فرمایا ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں خاموش رہا اور میں نے پھر کہہ دیا کہ یا رسول اللہ مجھے رشتہ دے گا بھی کون؟ نہ میرے پاس کوئی مال ہے، نہ میرے پاس کوئی جاہ و جلال ہے، نہ میرے پاس کوئی صورت ہے، میرے پاس ہے کیا؟ وقت گزر گیا، ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں خاموش ہو گیا، میرے پاس اس جواب کے علاوہ جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ لیکن میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کہنے کے اوپر میں نے ذہن بنا لیا تھا کہ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں کہوں گا آپ ہی کچھ کر دیں، پھر آپ کوئی بندوبست میرے لیے کر دیں۔ وہ وقت آ گیا، تیسری دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کچھ کر دیں، مجھے رشتہ کون دے گا؟ میں تو پہلے بتا چکا ہوں۔ فرمایا اچھا جاؤ، میں مختصر کر رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کے پاس میرا سلام عرض کرنا اور وہاں جا کے کہنا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے اور اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کروا دیں۔ چلے گئے خالی ہاتھ۔ آج والدین کی زندگیاں گل جاتی ہیں، والدین کا ساری زندگی کا جمع پونجی لگ جاتی ہے، رشتہ لینے والے پھر بھی راضی نہیں ہوتے۔ نہیں غریب ہے، ہم رشتہ نہیں کر سکتے، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم نے اس عظیم ہستی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ دیکھیں یہ امت کو تعلیم دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ کے ذریعے۔ چلے گئے حضور کا سلام عرض کیا، جب جا کے تو وہ گھر والے تو جھوم اٹھے کہ حضور پاک نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ اس حضور پاک نے ہمارے لیے کئی سلام بھیجے ہیں، اللہ سے سلامتیاں مانگی ہیں، اس لیے آج ہم بچے ہوئی ہیں، آج ہمیں تو پرواہ نہیں، ہم جھومتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنا روئے ہیں ہمارے پیارے نبی ہمارے لیے۔ آج شادی کا معیار پیسے کو بنایا جاتا ہے۔ قصہ مختصر، وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، یہ بات عرض کی، انہوں نے مجھ سے گواہ بھی نہیں مانگے، کہا اچھا بیٹھو، اتنا عزت کی اکرام کیا، یہ بیٹی کا رشتہ تم سے کروا رہے ہیں، ہو گیا رشتہ۔ میں واپس آ گیا پریشان، ربیعہ آپ بھی تم پریشان ہو؟ حضور میں اس لیے پریشان ہوں یا رسول اللہ، اتنی عزت دی، اتنا اکرام کیا، بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، گواہ بھی نہیں مانگے مجھ سے، اور میں تھا کہ میرے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آج غریبوں کو رشتہ نہیں دیتے، آج ہمارا معیار، بیٹیوں والا کا بھی یہ معیار ہے اور بیٹے والوں کا بھی یہ معیار ہے۔ پیسہ دیکھتے ہیں اور پیسے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شادی 1 سال چلتی ہے، الا یہ کہ کوئی مذہبی گھرانہ ہو۔ تو فرمایا ربیعہ تم پریشان نہ ہو، ایسا کرو، برید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے، اچھا یہ بڑا پریشان ہو رہے اس لیے کچھ تھوڑا سا سونا جمع کرو، مختلف جگہوں سے تھوڑا سا سونا، کچھ کٹلی کے برابر سونا جمع کیا، ربیعہ جاؤ یہ جا کے دے آؤ۔ پھر ربیعہ گئے، وہ سونا جا کے دیا مار کے طور پہ، پھر واپس آئے پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شفقت بھی دیکھیں اور امت کی تعلیم کے لیے انداز دیکھیں۔ فرمایا اب کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اب اس لیے پریشان ہوں، پہلے سے زیادہ عزت ملی ہے، ان کے خاندان نے دی ہے، لیکن میرے پاس تو ولیمے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے حضور۔ فرمایا بریدہ اسلمی اٹھو اور اس کے ولیمے کے لیے کچھ جمع کرو۔ وہ بکرا لے آئے، ایک مینڈا بھی ایک روایت میں آتا ہے، وہ مینڈا لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرمایا اے ربیعہ اٹھو اور اماں عائشہ کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کے کہنا کچھ ستو پڑا ہوگا، کچھ جو پڑے ہوں گے، جو بھی ہوگا لے آنا۔ اماں عائشہ نے فرمایا کہ یہی ہے جو میرے پاس ہے، 11 سیر ہے یا 10 سیر ہے، یہ سارا لے جاؤ۔ وہ لے آئے، کہا کہ آپ یہ ستو یا جو بھی ہے، دونوں روایتیں آتی ہیں، یہ لے جاؤ، اور مینڈا پکڑایا یہ بھی لے جاؤ، وہاں جا کے روٹی کا بندوبست کرو۔ یہ شادیاں ہوا کرتی تھی۔ وہاں وہ گئے، کہا کہ یہ میں دعوت لے کے آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کہا کہ اچھا ایسے کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، ہم جمع ہیں سارے خاندان والوں نے، سالن ہم تیار کرتے ہیں، روٹیاں ہم پکاتے ہیں، سالن یہ بکرا مینڈا یہ تم ذبح کر کے یہ تم تیار کرو، یہ لو شادی ہو گئی۔ یعنی ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، سادگی اختیار کرنا، ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ اس لیے ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، اور صحابہ کرام کے جو تعلیمات ہیں، جو صحابہ کرام کے نکاح تھے، جو شادیاں تھیں، ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔